السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني
طيبا وعملا تقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الغفور الرحيم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بادشاہی شہنشاہی یکجائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کن کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر جویں بندہ چمنستان دا وزن کرے ہر پھل وکھرا تے جدا نظر آؤندا ہے ہر پھل ہر پودے دی خوشبو الگ ہے جدا ہے اسی طرح میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چمنستان جدا انتخاب رب العالمین نے کیتے مراد میرے نبی دے اصحاب میرے نبی دے جانثار میرے نبی دے یار
میرے نبی دے وفادار، میرے نبی دے حبدار، ہر صحابی دی شان وکھری، مقام وکھرا، خوشبو وکھری، لیکن آج دی ملاقات دا سبب میرے نبی دے اس بغیچے دا ایک بڑا ہی عمدہ پھول، اللہ دی جماعت اولئک حزب اللہ دا ایک کمانڈر، میرے پیغمبر دے جانثاراں وچوں وفاداراں وچوں ایک وفادار سپاہی جہاں تذکرہ انشاءاللہ اج دی ملاقات اندر ہوئے گا، جنہاں کی شہادت 18 ذوالحج نوں بڑے ہی ظالمانہ طریقے دے نال کیتی گئی ہے، جنہاں دا نام سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، جنہوں پیار ہے ذرا محبت کہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں کا نام حضرت عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب ذوالنورین ہے۔ اس عنوان نو بیان کرنا میں اپنے تے فرض سمجھ کے، ضروری سمجھ کے اس عنوان دا انتخاب کیتے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، مخالفین دے وچ رافضیت کھڑے ہوں گے، اور میری کوشش ہے حبداراں دے وچ اللہ میرا اور تساں احباب دا نام لکھ دے۔ سانوں اپنے گلوکار فلم سٹاراں دا پورا تعارف ہے، سانوں انہاں دے ٹائم ٹیبل دا بھی پتہ ہے، انہاں دے صبح تو رات کی شام تک ایکٹیویٹی ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن افسوس مسلمان ہے، کلمہ پڑھے ہے، مسلمان دے گھر پیدا ہے، نہیں پتا تے نبی دے جانثار، نبی دے اصحاب کا تعارف نہیں، جنہاں نے اپنی جاناں نشاور کی دیاں صرف اس واسطے کہ اسلام دی سر بلندی ہو جائے۔ اج سانوں ماں دی گود وچ کلمہ مل گیا ہے نا، قرآن مل گیا ہے، مومن آبادیوں تانوں مسجد الہدا مل گئی ہے، ایدے پیچھے صحابہ دیاں قربانیاں نے، سلف صالحین دیاں قربانیاں نے، انہاں دی قربانی دی وجہ تو آج اسی پرسکون ماحول دے اندر بیٹھ کے خطبہ جمعہ سنا رہے۔ دعا کرو کہ اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ساڈا شمار صالحین، صدیقین، شہداء دے وچ کر دے۔ حضرت عثمان غنی اور انہاں لقب ذوالنورین کیوں کیا گیا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بخاری دی شرح لکھی ہے فتح الباری، امت دے علماء دا اتفاق ہے اور ایک قول ہے جی میں فتح مکہ تو بعد ہجرت دی ضرورت نہیں سی، ایویں بخاری دی شرح فتح الباری تو بعد ایدی شرح دی ضرورت ہی نہیں، اتنی بڑی کتاب، اتنی بڑی شرح لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ذوالنورین کیوں کیا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے میں اپنی بات دا آغاز کرا اور پوائنٹ بیان کرا۔ پہلا پوائنٹ حافظ ابن حجر نے بیان کیتا ہے رحمہ اللہ نے، فرمایا عثمان اور شخصیت ہے جنہیں نکاح دے اندر تیرے میرے پاک پیغمبر
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیٹیاں سن، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، کہہ رہے ہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ پہلا پوائنٹ کہ ذوالنورین تاں کیا گیا ہے، دوسرا پوائنٹ نوٹ فرمانا، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال دے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ لوگوں مطالعہ کیجئے حضرت لوط علیہ السلام جنہاں نے اپنی پوری فیملی دے نال ہجرت کی تھی، انہاں تو بعد اللہ رب العالمین نے اعزاز بخشیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نے اپنی پوری فیملی دے نال دو مرتبہ ہجرت کی تھی، ایک ہجرت حبشہ ایک ہجرت مدینہ۔ میں صدقے قربان جاواں آمینہ دے لال دے پروانے نوں ذوالنورین کیوں کیا گیا؟ حافظ ابن حجر نے شاید انہاں دو ہجرتاں دی وجہ تو کیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ نوٹ فرمانا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے نماز تے روزے نور کے آئے، نور کے آئے، نماز بھی نور روزہ بھی نور۔ پیارے عثمان دی عادت بڑی پیاری، پیارے عثمان دی اللہ دیاں رحمتاں بڑیاں۔ ایک کون عثمان ہے جیڑا شوق نال کثرت نال روزے رکھیا کر دے، جیڑے شوق نال نماز پڑھیا کر دے، میاں انہاں دی عادت کیفیت ہی عجیب ہے نا۔ اسیاں نے وقت ہے وے اج ویلیاں عیدیاں چھٹیاں تے اسی کہندے اج فارغاں فلاں یار بیلی کول چلیے، جٹ شغلی صحیح جٹ گپ شاپی ہو جائے گی۔ اسی چوک اندر وقت گزار کے آگے واہ عثمان تیری عظمت دے کے آ کہنے جدو فارغ ہوں گے وضو کر لیندے، رب سامنے ہاتھ بن لیندے، اپنے رب نالی گلاں شروع کر دیندے، اور فرمایا شاید ذوالنورین تاں کیا گیا اے روزے بھی کثرت نال رکھ دے، نماز بھی کثرت نال پڑھ دے۔ اے کون عثمان ہے جدا پنجویں پوست تے جا کے میرے پیغمبر نال شجرہ نسب مل جاندا ہے۔ آئیے لوگوں توجہ فرمائیے، اپنے تیسرے خلیفہ دا تعارف سنیے۔ ایک کون عثمان ہے جنہاں دا نام عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بنت عبد الشمس بنت عبد المناف۔ آئیے ہن انہاں دی والدہ والوں تعارف کروا دیاں، جیڑا خاندان عبد المناف تو جا کے میرے پیغمبر دے نال مل جاندا ہے۔ والدہ دا نام عروہ بنت قریش بنت ربیعہ بنت عبد الشمس بنت عبد المناف، میرے پیغمبر دا تعارف بھی جان لینا۔ نام اس میں گرامی محبت نال پڑھیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ پتا چلے پنجویں پوست تے جا کے میرے عثمان دا تدیان میرے نبی دے تدیان نال مل گیا۔
میرے عثمان دا ننیال میرے نبی دے ددیال نال مل گیا ایتھے ہی بس نہیں میرے پیارے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی جو پیغمبر بن کے آئے اسے لڑی وچ میرے نبی دا عثمان ہوئی آ گیا اور میرے پیغمبر دی سکی پھوپھی جدا نام ام الحکیم نام اے میرے نبی دی سکی پھوپھی ہے تے میرے پیارے عثمان دی سکینہ میجان ہے پتا چلے ننیال بھی میرے نبی دے نال میرے نبی دے شجرہ نسب نال مل گیا ددیال بھی شجرہ نسب نال مل گیا آج دا کالی زبان والا کالے دل والا سیاہ زین والا گندے عقیدے والا اٹھ کے گل کرے نا عثمان جڑا ہے ایدہ قبیلہ ہو رہے اللہ دی قسم اس بندے دا دلی سیائے میرا عقیدہ ہی میرا ایمانی ہے کہ میں عثمان دے تذکرے بیان کرا کیونکہ عثمان دے تذکرے رب العالمین نے قرآن اندر بیان کی دینے عثمان دے تذکرے میرے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان تو بیان کی دینے میرے سلف صالحین نے حضرت عثمان دی عظمت دے چرچے بیان کی دے میاں میرے بچیاں نوی تے پتا چل جائے اے عثمان کون ہے اے عثمان ہوئے جدے نال میرے پیغمبر دیاں بڑیاں محبتاں نے میرے نبی دے نال 6 سال عمر وچ چھوٹے عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بزنس پارٹنر ابو بکر نائے گوری آکے آندے ہیں عثمان پیارے تینوں پتہ ہی جی ابو بکر کری گل پوچھ دیو اللہ نے تیرے سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ دے بابے نو نبوت تاج پہنا دیتے ہیں اللہ نے نبوت عطا کر دیتی ہیں میاں ذرا توجہ فرما اے پیغام سنیا پیارے عثمان مسکرا پہ پیارے عثمان کھل کھلا پہ نے آمدے نے ابو بکر تو کلمہ پڑھے آئی ہاں آ عثمان تمہیں آکے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کرن وچو چوتھے نمبر دے پیارے عثمان ابو بکر علی زید بن حارثہ تے چوتھے نمبر دے حضرت عثمان بن عفان آکے میرے نبی دے ہاتھ دے بیعت کر دینے پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ دعا کر اللہ موت دے وقت نصیب فرما دے اور اللہ مرتے دم تک جدا عقیدہ بنا دے اور آئیے عثمان پیارے اللہ دے پاک نبی دے صحابی میرے نبی دا دورہ دمات ہے اللہ نے خلافت دیتی ہے 12 سال 12 دن خلافت کیتی ہے 24 لاکھ مربع میل تے حکمرانیاں میرے رب نے عطا کی دیا آئیے ہوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مختصر تعارف کروا دیتا ہے نا ہوں میں تینوں لے چلنا میرے پیغمبر دی زبان نبوت جدوں پیارے عثمانوں شہادت دیاں پشین کویاں دی دیاں میاں یار جان ہے نا ایک کیڑی زبان ہے ان ہوا الا وحی
جانثار کھبے سجے ابو بکر تے عمر تے پیارے عثمان انج احد پہاڑ تے کھڑے میں احد پہاڑ ہلیا احد پہاڑ جنبش وچ آیا احد پہاڑ میرے پیغمبر دا پیغام پہنچیا ہے اس وقت احد ٹھہر جاؤ احد رک جاؤ احد دی محبت ویکھنا احد پہاڑ دے چاہتے ویکھنا احد تیرا کی عالم ہوئے گا خوشی دا جدوں تیرے دے قدم میرے پیغمبر نے رکھے ہوں گے جدوں قدم ابو بکر عمر و عثمان نے پہ ہوں گے میرے پیغمبران دے نے احد رک جا تو نہیں جاندا ایتھے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید تیرے تے سوار میں پیارے عمر پیارے عثمان سمجھ گئے میرے پیغمبر نے شہادت دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے لوگوں عثمان و عمر دی خوشی دا عالم بھی کی ہوئے گا اسی تے راتاں نو ٹھٹ کے دعاواں کرنے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک اللہم ارزقنا شہادتاً متقبلا جدوں میرے نبی نے شہادت دیاں پسینوں گویاں دے دیتیاں میں آئیے میں تے ایک اور روایت مسند احمد پڑھن لگا ہے صحیح سند دینا روایت ہے تیری میری ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث دیاں راویاں میں نا ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال تشریف فرمانے میرے پیغمبر نے پیارے عثمان کو بنایا عثمان جلدی نہ لا کے اندنے لبیک یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی عثمان حاضر ہے فرمایا عثمان اللہ شاید تینوں ایک قمیض پہناوے لوگ تیرے مخالف ہو جان گے لوگ زبردستی تیری قمیض اتروان کے عثمان اس قمیض نو نہ اتاری میں دیکھو اور روایت اندر پڑھے آمینہ دلال فرماندے نے عثمان اس قمیض نو نہ اتاری حتیٰ کہ تم ساڈے نال ملاقات نہ کر محدثین نے لکھیا ہے ایس قمیض تو مراد خلافت عثمان ہے لوگ مخالف ہو گئے لوگوں نے اس خلافت نو چھینن دی کوشش کی ہے لیکن عثمان اما عائشہ یاد کروا رہی ہیں عثمان تینوں میرے پیغمبر دا فرمان یاد دینا عثمان آندے نے اما جی مینوں یاد دینا جتنا بھی زور لگا لیں جب تک عثمان زندہ ہے نبی دے فرمان تو پھر نہیں سکتا نبی دے فرمان دی قدر کرنے والا عثمان نبی دی گل دا قدر دان عثمان نبی دا یار نبی دا جانثار عثمان نبی دے ایک فرمان تو کٹ جان والا عثمان آئیے لوگوں تیسری پشنگوئی سنیاں گے ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما میرے نبی دے جامی سار بیٹھے اللہ دے پاک نبی نے انہوں فتنیوں دا تعارف کروا رہے ہیں آپ فرماندے نے میرے صحابہ جی اللہ
فتنہ ان قریب آن والا ہے، بڑا ہی خطرناک فتنہ ہوئے گا۔ اے اجے کل میری پیغمبر دی زبان اقدس تے جائیے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک بندہ اینج سامنے گزر رہا ہے، انہیں کپڑے دے نال اپنا چہرہ چھپایا ہے، اینج گزردا ہے، میرے پیغمبر دیاں نبوت والیاں نگاہاں پہ جاندیاں نے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میرے صحابہ ان قریب ایک فتنہ اٹھن والا ہے، اے جیڑا بندہ گزردا پیا ہے نا، اس فتنے دے وقت اس دور حق تے ہوئے گا، تسی دا ساتھ دیا جے، اے حق تے ہوئے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ پے نے، جلدی نال جا کے اس بندے دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، اے چہرے تو نقاب اتاریا، کپڑا اتار کے چہرہ میرے پیغمبر وال کیتا ہے۔ اللہ دے نبی جی دسونا ایسے بندے دی گل ہو رہی ہے، آمینہ دلال فرماندے نے ہاں ایسے بندے دی میں گل کر لیا، کعب آندے نے میریاں نظراں پیاں او چہرہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ سی۔ لوگو میرے پیغمبر نے فرمایا فتنے آندے سامنے ایک دیوار ہے، او دا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارے عمر دی شہادت تو بعد فتنے عام ہو چکے نے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئیے لوگوں میں نبی دے عثمان دا تعارف کرواواں، ایک کون عثمان ہے جدے بارے اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ میں آمدیاں میں ایک دن میرے پیغمبر اے جو میرے حجرے دے اندر تشریف لے آئے، اللہ دے پاک نبی انج لیٹے نے، بے تکلفی دے نال لیٹے نے، انج پنڈی تو کپڑا اٹھیا ہے، میرے پیغمبر دے درد دولت انج دروازے دے دستک ہوئی ہے، پتہ کیتا کون ہے، اللہ دے نبی جی تواڈا یار غار ابو بکر ہے۔ ابو بکر آئے، میرے پیغمبر سے طرح لیٹے رہے، ابو بکر نے اپنی گل کی چلے گئے میں، پھر تھوڑی دیر گزری بیارے عمر آگئے، میرے پیغمبر بے سے طرح بے تکلفی نہ لیٹے میں، عمر نے گل کی چلے گئے، پتہ چلیا ہوں دروازے تے دستک ہوئی ہے، اے کون آیا، میرے نبی دا دورہ دماد آ گیا، اے کون آیا، میرے نبی دا غمخار آ گیا، اے عثمان نا میرے نبی پریشان میں کیا، عثمان اندے محبوب جی کیوں پریشان ہو، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ نے حکم دیتے غزوے دے، انہیں تھے مال دی ضرورت ہے، عثمان تڑپ جاندے نے، اللہ دے نبی جی تو اٹھے چہرے تے پریشانی عثمان کو برداشت نہیں ہوئی، ایک مسکراہٹ دے بدلے عثمان اپنی زندگی دیاں دولتاں لٹان واسطے عثمان تیار نا، اے عثمان جدوں آیا میرے پیغمبر جلدی نہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ دے نبی دیاں حالتاں بدل گئیاں، نبی دیاں کیفیتاں بدل گئیاں، میرے نبی بیٹھے عثمان دی گل سنی، عثمان نے گل کی چلے گئے، اماں عائشہ رہ نہ سکیاں، اللہ دے نبی جی اس سارے منظر میں ویکھیا، میرے بابا ابو بکر آئے نے، ابو بکر دا کوئی تھوڑا مقام تے نہیں، عمر دا کوئی
تکلفی نہ لیٹے ہو میاں میرے پیارے عثمان دی شان دے عظمت واسطے اے جملے کافی ہے جے آمنہ بلال نے بیان کر دیتے ہیں آپ فرماتے نے عائشہ اس عثمان دا میں حیا کیوں نہ کراں جدا حیا عرشاں تے میرا رب بھی کر دے جدا حیا اللہ دے نورانی فرشتے بھی کر دے جدا حیا عرشاں والا رب کرے جدا حیا نورانی فرشتے کرن تے میں محمد کیوں نہ کراں صلی اللہ علیہ وسلم میاں کاتب وحی عثمان پیارے عثمان میرے نبی نال قدم قدم تے میرے نبی نال وفا کر دے آسمان تو وحی اتر دی عثمان اس وحی نو لکھ لیندے ایویں تے نہ میرے پیغمبر نے عثمان نو جنت دیاں بشارتاں دیتیاں میں 18 مرتبہ زندگی دے اندر زبان نبوت تو جنت دی بشارت لین والا عثمان کون عثمان ہے ایک دن تیرے میں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلالنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باغ دے اندر کنوے دے اج تھامتے میرے نبی بیٹھے نے باغ دا دروازہ بند اج دروازے دے دست ہوئی اجازت لئی اللہ دے باغ نبی فرماندے نے ابو موسیٰ جیڑا بھی آ رہے نا ان جنتیاں بشارتاں دے دے فرماندے نے میں جا کے دروازہ کھولیا ابو بکر صدیق کے میرے پیغمبر نے اپنے سجے پاسے بٹھا لیا پھر دروازہ کھڑکیا پھر فرمایا ابو موسیٰ جنتیاں بشارتاں دے کے بلا لیا عمر آئے میرے نبی نے کھبے پاسے بٹھا لیا ہے پھر دروازہ کھڑ گیا آپ نے فرمایا جنتیاں بشارتاں دے کے بلا لے ابو موسیٰ اشعری آمدے نے میں دیکھیا پیارے عثمان نے میرے نبی نے عثمان نو اپنے سامنے بٹھایا ہے ایتھے مفسرین میں لکھے ہیں لوگوں ایک کوئی قبران دا نقشہ ہے میرے نبی دے سجے پاسے ابو بکر دی قبر ہے میرے نبی دے کھبے پاسے عمر دی قبر ہے اینڈ میرے نبی دی قبر دے سامنے دیکھیو پیارے عثمان دی قبر ہے ایتھے میرے پیغمبر نے ابو بکر و عمر عثمان نو جنتیاں بشارتاں دتیاں یار جان دیو نا ایک غزوہ میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرما دیتا ہے مسلمانوں جلدی نال مالو زر لے کے آؤ حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ ایج 1000 اشرفیاں دیتیاں اسلام واسطے اسلام دی سربلندی واسطے میاں چھوٹا کام نہیں مبارک ہوئے جنہاں نے مومن آباد الہدا مسجد پیسہ لایا ہے اللہ تمہارے مال و زر اندر برکت پا دے پر میاں نصیبے دی بات ویکھنا عثمان پیارے تک پیغام پہنچے میرے عثمان نے سوچیا نہیں سمجھیا نہیں مال وچ گھاٹا پہ جائے گا پتہ سی نہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
عثمان جاندے سی پیغام الہی ہے میرے پیغمبر نے انج اشرفیاں عطاں چکیاں میرے نبی کو چھال دینے میاں ویکھنا عثمان دی عظمت آمینہ دے لال فرماندے نے عثمان آج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے آج کوئی حافظی اٹھ کے کرے عثمان معاذ اللہ مرتد ہو گئے سن دعا کر اللہ اس بد نصیب نو اس زمین تے غرق کر دے جنہوں میرے پیغمبر جنتی بشارت دے دین میاں ایک وری بھی میرے نبی کہہ دینا اے بندہ جنتی ہے اور جنتی ہون میں جیڑا شک کر دینا او میرے نبی دی زبان تے شک کر دے رب دے فرمان تے شک کر دے واہ عثمان میرے نبی دے نال قدم قدم دے وفاداریاں مدینے وچ میٹھے پانی دی قلت یہودی دا ایک کنواں میرے نبی نے فرمایا جیڑا کنواں خرید کے دے گا اللہ جنت دے اندر اس بندے نو باغات دا مالک بنا دے جنتیاں بشارتاں سنیاں یار میں تے انجی کہاں گا جی میں حضرت عثمان قدم قدم تے میرے نبی دے نال نال انجی کن لا کے بیٹھے ہون گے میرے نبی کدوں آکھن گے اے موقعی جیڑا اے تو فائدہ چک لے جنت لے جائے عثمان جلدی نال حاضر ہو جاندے میرے میں انہاں دا کنواں خرید کے دیتا مسجد دی توسیع واسطے جگہ عثمان میں خرید کے دیتی ہے لوگوں میرے نبی نے جنتیاں بشارتاں دیتی ہیں میرے نبی دا پیار عرشاں والے رب نے قرآن اندر نقشہ کھینچیا ہے بیت رضوان سارے صحابہ دے آتلے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے صحابہ اے ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ میرے نبی دا پیار دیکھنا خبر ملی عثمان شہید کیتا گیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ ان کر نہیں جانا جب تک عثمان دا بدلہ نہ لکھیں ہے اے میرے نبی دیا محبتاں عثمان نال پر لوگوں کفیتیں بڑیاں عجیب ہو گئیاں سن میرے عثمان دا دور آ گیا اینا ظالمہ منافقان دے پروپوگنڈے بڑھ گئے عبداللہ بن سبا منافقینا اس ظالم نے پلاننگاں کی دیاں یہودیاں دا ایجنڈے انہیں آ کے پلاننگاں کی دیاں میں ایک جمعہ بھی پڑھایا سی نہ یہودیاں دے تعارف دے کوئی بھی جنگ ویکھو گے کوئی بھی زمین تے فساد ویکھو گے اس فساد دی جڑ یہودی نکلے گا اے شہادت عثمان دی جڑ بھی اے یہودی بن گیا انہیں لوگاں نو ابھاریا لوگاں دی ذہن سازی کیتی انہیں پلاننگاں کیتیاں مدینے دے اندر آگے عثمان دیا حالتاں بھی ایسیاں سن پیارے عثمان بیمار سن حج تے نہیں جا سکے نبی دے ساری جان سار حج تے چلے گئے چند پیچھے رہ گئے پیارے عثمان دا انہوں نے گھیرا تنگ کر دیتا ہے اے عثمان دے گھر دے باہر کے پیرا لگا دیتا ہے اے عثمان تینوں کروں نکلن دی اجازت نہیں ہے عثمان پیارے چھتے کھڑے ہو جانے ہیں اور لوگوں آج کی چاندے ہو اے اوہی عثمان نا جنہوں میرے پیغمبر نے فرمایا
مسجد دی توسیع کرنی ہے، عثمان نے جگہ خرید کے دیتی ہے۔ آج اس مسجد دے اندر عثمان نماز نہیں جے پڑھن دیندے، لوگوں مومن نو سب تو بڑا دکھ ہوندا ہے جڑا ایمان والا ہے نا، او دکھی اس تو ہوندا ہے رزق دا فاقہ آ جائے پریشان نہیں ہوندا، اگر عبادت دے اندر خلل پہ جائے مسلمان تڑپ جاندا ہے، مومن بے چین ہو جاندا ہے۔ عثمان نے اپنی بے چینی دا اظہار انج چھت تے چڑھ کے کیتا، ظالموں مینوں اس مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھن دیاں اجازت نہیں دیندے۔ عثمان آندے نے لوگوں میں او کوئی عثمان جن نے یہودی کو کنواں خرید کے مسلمانوں نو وقف کر دیتا ہے، اور ظالموں جو سے کنویں دا میٹھا پانی میرے تے بند کر دیتا ہے، اور لوگوں ہوش دے ناخن پکڑو اے او کوئی عثمان ہے جنہوں آمینہ دے لاد علیہ السلام نے شہادت دیاں خوشخبریاں دیتی ہیں، اے او کوئی عثمان ہے جنہیں میرے پیغمبر نو اپنی زبان نبوت نو حرکت وچ لے آ کے میرے پیغمبر نے اپنے عثمان نو فرمایا عثمان فی الجنہ۔ لوگوں مینو قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اسلام دے اندر تین بندیاں نو قتل کرن دا حکم ہے نا، ایک جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے پھر مرتد ہو جائے۔ عثمان نے ہاتھ لہرایا، لوگوں اے عثمان آج بھی اپنے ایمان تے قائم ہے، آج بھی میں اشہد اللہ الہ الا اللہ تے قائم ہے، آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کوئی عقیدہ عثمان دا ہے، دوسرا بندہ جڑا شادی تو بعد زنا کرے، عثمان وہ بندہ ہے جن نے کلمہ پڑھن تو پہلے ہی دورہ جہلیت دے اندر کبھی زنا نہیں سی کیتا۔ لوگوں تیسرا بندہ جڑا ناحق قتل کر دے، ثابت کرو عثمان نے کسی نو قتل کیتا ہوئے جدوں تین شرطاں میرے تے نہیں پائی جاندیاں، پھر عثمان تے اتنا ظلم کیوں؟ میرے پیارے عثمان آخری خطبہ الوداعی خطبہ پڑھ دے آمدن لوگوں شاید تہاڈی میری آخری ملاقات ہوئے، جو حالات نظر آ رہے ہیں ظالم توڑ چکے ہیں، اسی عثمان نو زندہ نہیں رہن دینا۔ فرمایا لوگوں آخری نصیحتاں فیصلہ پا دیا، آخری نصیحتاں اللہ والے دیاں مظلوم مدینہ دیاں توڑے دماد نبی دیاں میرے نبی دے جان ساتھیاں اس امت دے سب تو بڑے سخی دیاں لوگوں اپنے ایمان دیاں حفاظتاں کرنا آئی مومن بندے دی نشانی۔ انہاں ظالماں نے عزم کر لیا ہے، ایک ظالم آیا ہے اندر چھلانگ ماری ہے، انہیں جا کے وار کیتا ہے، پیارے عثمان نے ہاتھ کیتا ہے، ہاتھ دیاں انگلاں کٹ گئیاں۔ عثمان آندے نے وہ ظالمان ایتے وہ انگلاں سن، ایتے وہ کوئی ہاتھ سن جنہوں نے سورہ حجرات تو اینڈ تک قرآن لکھے ہے۔ انہاں انگلاں نال میں رب
دی وحی لکھیا کردا ایک ظالم نے گلا دبایا ہے کوئی ظالم آکھے وار کر دے خون نکلے اس آیت کہ نبی دا صحابی قرآن کھول کے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا سی انہیں پڑھ دیاں نا استغفار ہویا خون گریا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اس آیت جدوں آ کے نا عثمان دا خون گریا واہ عثمان تیری عظمت کیا کہنے اور کسی دی شہادت کشمیر دا میدان گواہی دے گا کسی دی شہادت دی گواہی غزہ دی زمین دے گی کسی دی شہادت دی گواہی فلسطین دی زمین دے گی کسی دی شہادت دی گواہی مسلح دے منبر دے گا واہ عثمان کل قیامت دا دن ہوئے گا تیری شہادت دیاں گواہیاں رب دا قرآن دے گا اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو بڑا ہی ظالمانہ طریقے دے نال شہید کر دیتا گیا وقت قلیل سی ورنہ تفصیل نال بیان ہوندا مقصد پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا تعارف کروانا سی اور اس تعارف نو یاد کر لو تاکہ کوئی رافضی آ کے تواڈے ایمان تے ڈاکا نہ مار سکے تسی اپنے ایمان نو بچاؤ شان عثمان دا دفاع کرنا عثمان دی عظمت دا دفاع کرنا کعبہ تے رب دی قسم ہے تیرے میرے ایمان دا حصہ ہے اور اس کر کے انہاں ظالماں نے غدیر خم 18 ذوالحجہ نو عید دا دن بھی کیا ہے عید مناندے اور نام دیتا جاندہ ہے غدیر خندہ انشاءاللہ پھر کدی ملاقات ہوئی اتنی وضاحت بھی کرانگے لوگوں 18 ذوالحج نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی دردناک شہادت ہے اس خوشی دا دن نہیں اس دن اندر جڑے خوشی مناندے نے عید مناندے نے اور بغض صحابہ دل وچ رکھ کے کالے سیاہ لباس پہنا کے کالے دل لے کے کالیاں زبان نازل عقیدے گندے لے کے عید مناندے دعا کرو اللہ اس فتنے تو انسانوں محفوظ فرما لے اور اللہ ساڑھے جسم دی بھی حفاظت فرما ساڑھے ایمان دی بھی حفاظت فرما اللہ ساڑھے مال دی ساڑھی اولاد دی حفاظت فرما اللہ ساڑھے کو سب تو قیمتی اساسہ تقوی ایمان عقیدہ توحید اللہ اس اساسے دی حفاظت فرما مرد دم تک اللہ عقیدہ توحید رکھی خاتمہ بالخیر فرمانا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر